अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ एक गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज हो चुका होगा। आज मंडे है, बहुत सारे काम हैं आपके, हमारे भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन सब कामों को छोड़कर सबसे पहला काम हमारा ये सुबह की सोच को आपको एंटरटेन करना है। मंडे को कोई काम करने का दिल नहीं करता मैडम, वैसे ही कह रही हैं। बिल्कुल जी। आप अच्छा, आज मैंने सुबह उठते ही ये सोचा, मैंने कहा क्या वजह है कि 2 दिन की ब्रेक होती है, हर शख्स फ्रेश भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी काम पे जाने को मन नहीं करता। तो फिर क्या चीज बड़ा दिल पे पत्थर रख के हमने वो क्या कहते हैं ब्रेकअप कर लिया की बात दूसरा होती है ना, कि दिल पे पत्थर रख के हम जॉब पे ब्रेकअप कर लिया। और आपको ये बताएंगे जी, अब बहुत सारी खबरें हैं तो शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर से आपको ये बताते हैं कि अब पंजाब में 4 रोजा छुट्टियां होंगी, क्योंकि आज 2 फरवरी है। 2 मौज है पंजाब में, बैरून पंजाब तो कुछ नहीं। फरवरी का पहला हफ्ता ही छुट्टियों से आपको मालामाल करने वाला है, क्योंकि वज़ीर मरियम नवाज साहिबा का अवाम को अहम पैगाम सामने आया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि पंजाब में तवील हफ्तावार छुट्टियों से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी को योम कश्मीर, वैसे स्कूलों में जो शबे बारात है 4 फरवरी की, उसकी भी छुट्टी है, नोटिफिकेशन भी आया। फिर इसी तरह 6 फरवरी को सूबाई सतह पर बसंत की छुट्टी, उसके बाद हफ्ता और इतवार तो आपको पता है वैसे ही छुट्टी होती है। और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पंजाब भर के अवाम इस वक्त आराम करना फिर ताज़ा दम होने और फिर भरपूर अंदाज में गुजारना चाहेंगे, और वो गुजारना चाहते भी हैं, और तवील जो है ना छुट्टियाँ वो उससे लुत्फानंदोज होंगे। बिल्कुल ऐसी है। और गजल ये आपने एक बहुत ही अच्छी खबर बताई है, जहाँ पे 4-4, 5-5 छुट्टियां होंगी पंजाब के लोगों को। लेकिन कल पूरे पाकिस्तान में एक और बहुत ही अच्छा काम हुआ है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को बहुत मुबारक हो कि हमने ऑस्ट्रेलिया को जलील ख्वार किया है। हमने ऑस्ट्रेलिया को ऐसी शिकस्त दी है जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया पिछले 20-25 साल से हमें देते हुए आ रहे हैं, और हम जब भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जलील होकर वापस आते हैं। लेकिन इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आया और जलील होकर वापस गया। और उनका जो मीडिया है, और स्पेशली फॉक्स क्रिकेट जिसको अगर आप फॉलो करते हो, तो उन्होंने तो कहा है कि दैट इज़ द एम्बैरेसिंग डिफीट फॉर ऑस्ट्रेलिया। और पाकिस्तान ने पहले ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त दी, फिर ऑस्ट्रेलिया को 90 रन से शिकस्त दी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 111 रन से शिकस्त दी। उसके अलावा हुआ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप तो खेलने जाएगी, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। उसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। तो अब किट आ गई ऑफिशियल? जी हाँ, ऑफिशियल किट भी आ चुकी है, ऑफिशियल वर्जन भी आ चुका है। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल वर्जन हम देख रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल बयान, ऑफिशियल ट्वीट या फिर किसी भी जगह पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हमें खामोशी नजर आ रही है। और ये खामोशी के बाद कुछ भी हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब कहे मैं जा रहा हूँ, जाके प्राइम मिनिस्टर को मना रहा हूँ, और उसके बाद हो सकता है हम 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच भी खेलें। हाँ, क्योंकि बात का हक तो अभी महफूज रखा गया ना, आगे वाले जो मैचेस हैं। पाकिस्तान अभी देख रहा है ना, पाकिस्तान अभी देख रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये जो इतनी बड़ी तकरीब थी जिसमें हमने किट को रिवील किया, जिसमें साबिक चेयरमैन रमीज हसन राजा थे, नजम सेठी थे, मोहसिन नकवी साहब थे, पाकिस्तान के स्टार प्लेयर्स थे, इससे ये अंदाजा जरूर हो गया कि हम वर्ल्ड कप पे जा रहे हैं, और वो गवर्नमेंट ने उसकी तस्दीक भी कर दी है। आगे चलकर इन डिटेल डिस्कशन भी कर लेंगे सेगमेंट में। आगे बढ़ते हैं। ऐसी है खवातीन नौज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको एक जबरदस्त खबर देते हैं। और ये भी खबर सुनते ही आज, क्योंकि मंडे है और हमारे पास बहुत अच्छी खबरें। वफाकी हुकूमत ने मजहबी आमांगी और इत्तेहाद के फरोग के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज़ान और नमाज बाजमात के औकात के लिए मुत्तहिदा निज़ाम की मंजूरी दे दी। यानी कि अब आज़ान भी एक ही वक्त पे होगी और नमाज ही एक ही वक्त पे होगी, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी फ़िरके से है। ये फैसला वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की ज़ेर सदारत होने वाले मुशावरती इजलास में किया गया, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम और ताजर बरादरी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में शुरका ने मुत्तफ़िका तौर पर एक ही नमाज के शेड्यूल को अपनाने पर इत्तेफाक किया। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आज़ान और नमाज के मुत्तहिदा औकात का बाकायदा कैलेंडर जारी किया जाएगा, जबकि इस निज़ाम को पूरे मुल्क में नाफिज करने के लिए वजारत मजहबी उमूर के जरिए कानून साजी का अमल पहले ही जारी है। इस्लामाबाद में इस निज़ाम का निफाज मुल्क भर के लिए एक अमली मॉडल साबित होगा। जुड़वा शहरों के ताजरों ने भी आज़ान के बाद रज़ाकाराना तौर पर दुकानें बंद करने पर आमादगी जाहिर कर दी है, ताकि नमाज बाजमात की अदायगी में सहूलत फराहम की जा सके। वफाकी हुकूमत इस निज़ाम को इब्तदाई तौर पर जुमे की नमाज से शुरू करने पर गौर कर रही है, जिसके बाद इसे मरहला वार दीगर इलाकों तक तोसी दी जाएगी। वज़ीर मजहबी उमूर के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुस्लिम मुआशरे में मजहबी इत्तेहाद और अहम आंगी को फरोग देना है। बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छी खबर है, और इससे पहले भी हमने आपसे ये खबर शेयर की थी, लेकिन तब सिर्फ बातचीत चल रही पाइपलाइन पे थी। हाँ, आप देख लें कि हम खबरें शेयर करते हैं जब वो पाइपलाइन पे होती है, उसके बाद फिर हम शेयर करते हैं जब उस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, और इसके बाद हम रिपोर्ट आपसे शेयर करेंगे कि हमारा रिपोर्टर वहां पे मौजूद
موجود ہوگا اور وہ ہمیں بتا رہا ہوگا کہ زور کی یا پھر جمعے کی یا پھر عصر کی اذان بھی ایک ہی وقت ہو رہی ہے اور نماز جماعت بھی ادا ایک ہی کی وقت. جا رہی ہے. تو فالو اپ لینا چاہیے اور ہم اسی طرح سے فالو اپ لیتے ہیں خبروں کا اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بار خبر دینے کے بعد ہم خبر کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اب اگر پہلے ہم ہم نے بھول آپ بھی سے جائیں تو غزل یاد کروا دیتے ہیں. پہلے ہم نے آپ سے خبر شیئر کی تھی تب صرف چیزیں پائپ لائن میں تھی جیسے اسنین نے کہا. اب باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اب جب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ رپورٹ شیئر کر دی جائے گی. آگے بڑھتے ہیں. یہ خبر کافی مجھے عجیب و غریب سی بھی لگی اور اس نے حیرت میں بھی ڈال دیا مجھے, کیونکہ راولپنڈی میں پولیس نے 10 دن سے لاپتہ لڑکے کے اغوا کا مقدمہ جنات کے خلاف درج کر لیا. رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ جڑواں شہر راولپنڈی کے تھانہ ٹیکسلا کی حدود میں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا, جہاں 11 سالہ لڑکا سراقت السیف 21 جنوری کو گھر سے گیا تھا اور واپس نہ آنے پر والد نے یہ 25 جنوری کو یہ مقدمہ درج کرایا. مقدمے کا متن کے مطابق 11 سالہ سراقت السیف 21 جنوری کو گھر سے گیا تھا اور جنات اس کو بھگا کر لے گئے تھے, اور مدعی مقدمے کا کہنا تھا کہ جنات اس سے پہلے کئی بار میرے بیٹے کو بھگا کر لے جا چکے ہیں, لیکن ہر بار وہ کچھ وقت بعد گھر آ جاتا تھا. تاہم اب کئی زیادہ روز گزر چکے تھے, اس کے باوجود ان کا بیٹا واپس نہیں آیا اور اس کو جنات اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے. واضح رہے کہ اس سے پہلے لاہور میں اسی نوعیت کا واقعہ سامنے آیا تھا, جہاں شادی شدہ خاتون کے لاپتہ ہونے کے بعد اس کی والدہ نے اپنی بیٹی کے اغوا کا مقدمہ جنات کے خلاف درج کرایا تھا اور معاملہ عدالت تک بھی جا چکا تھا. میں اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہوئے مریم نواز شریف صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ مریم صاحبہ, آپ نے پولیس بھی بنا دی, آپ نے ڈولفن فورس بھی بنا دی, آپ نے پیرا بھی بنا دی, لیکن اب آپ کو ایک جنات کی فورس بنانی پڑے گی, کیونکہ جنات کو قابو کرنے کے لیے اب مقدمے ہونا شروع ہو چکے ہیں. جس طرح سے آپ نے آخری وقت میں کہا نا جی کہ اس سے قبل یہ لاہور میں بھی ہو چکا ہے, اب ٹیکسلا میں بھی ہو چکا ہے. ٹیکسلا پنجاب کا ایک کونا ہے, لاہور پنجاب کا دل ہے, اور ان دونوں جگہوں پہ جو مقدمے ہوئے ہیں وہ یہ ہوئے ہیں کہ ہمارا بچہ یا بچی جنات اس کو اڑا کے لے گئے. تو اس حوالے سے مریم نواز کو کچھ سوچنا ہوگا, اس پہ بھی ایک نوٹس دینا ہوگا, اور اس پہ اگر نوٹس لے کے تو ان جو مقدمہ کرنے والے ہیں نا یا پھر جو رپورٹ درج کرنے والے ان کو تو پوچھا جائے یار کس طرح پکڑو گے, کیا آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے کہ جس طرح سے آپ اس جن کے پیچھے جائیں گے اس کو پکڑیں گے, یا پھر مریم نواز کو یہ خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب پنجاب میں جنات کو ایک انویٹیشن دینا چاہیے کہ تمام تر جنات آ جائیں اور پنجاب پولیس کی ایک جنات کی فورس بھی ہو جو جنوں کو پکڑے. مقدمہ درج کرنے والوں کو بھی تھوڑی سی سینس ہونی چاہیے کہ مطلب کیسے مقدمہ درج ہو رہا ہے اور کیسے جنات کو پکڑا جائے گا. مطلب یا تو آپ کچھ قرآن خوانی کرا لیں یا پھر اپنے بیٹے کے اوپر پڑھ کر کچھ دم کریں یا کہیں سے دم کروا لیں تاکہ جنات سے اس کا پیچھا چھوٹ سکے, یہی بہتر ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. چلے جی آگے پڑھتے ہیں خواتین وزات, اور اب آپ کو واٹس ایپ کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ خبریں ہیں جو کہ دینی ہیں. واٹس ایپ کی جانب سے اضافی فیچرز تک رسائی کے لیے ماہانہ فیس پر مبنی ایک سبسکرپشن پلان کی تیاری کی جا رہی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق سبسکرپشن پلان میں ایسے اضافی فیچرز تک صارفین کو رسائی فراہم کی جائے گی جو دیگر کو دستیاب نہیں ہوگی. واٹس ایپ کے جو اینڈرائڈ ڈیوائسز ہیں ان کے لیے, ناٹ آئی فون ڈیوائسز بلکہ اینڈرائڈ ڈیوائسز, ان کے لیے ایک نئے بیٹا ورژن میں اس سبسکرپشن پلان کو دریافت کیا گیا ہے. اس سے قبل ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ میٹا کی جانب سے انسٹاگرام, فیس بک اور واٹس ایپ میں نئی سبسکرپشن سروسز کی آزمائش کی جا رہی ہے. اب نئی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ واٹس ایپ میں سبسکرپشن پلان کے ساتھ ایک نئی فیچر ایپ آئیکن جو اس کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کی بھی آزمائش جاری ہے, جس سے صارفین اپنے ہوم سکرین پر واٹس ایپ آئیکن کو کسٹمائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سبسکرائبرز کو دیگر کارآمد فیچرز بھی دستیاب ہوں گے, جیسے وہ 3 سے زائد چیٹس کو پن کر سکیں گے. ابھی تک واٹس ایپ میں صرف آپ 3 چیٹس کو پن کر سکتے ہیں, اور ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ اس سبسکرپشن سروس کو کب تک متعارف کروایا جائے گا. یہ سبسکرپشن پلان کی فیس بھی ابھی واضح نہیں ہوئی اور ممکنہ طور پر ہر ملک کے لیے مختلف ہوگی. اب عام بات یہ ہے کہ یہ جو سروسز ہیں یہ آپشنل ہوں گی, جبکہ بنیادی فیچرز جیسے میسیجنگ, وائس نوٹ اور ویڈیو کالنگ سمیت اینڈ ٹو اینڈ جو انکرپشن ہے وہ ابھی بھی بدستور آپ کو مفت مہیا کی جائے گی. لیکن واٹس ایپ بھی اب پیسے کمانے کے چکر میں پڑ گیا. اس سب کا سہرا کس کو جاتا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ایلون مسک کو, وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جنہوں نے یہ کاروائی سٹارٹ کی تھی. لیکن جو آپ نے بھی بات کی نا کہ ہر ملک کے لیے اس کی جو فیس ہوگی یا پیمنٹ پلان مختلف ہوگا, لیکن یہ ہے کہ آپشنل بھی تو ہے.
आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप नहीं भी ले सकते। लेकिन ये जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है उसमें ये है कि वो अभी तक आपके लिए मुफ्त है, उधर से आपके लिए कुछ आसानी कर दी गई है। लेकिन वही बात है जैसे मैंने पहले की थी पिछली खबर में कि अभी तक तो सिर्फ ये बातचीत हो रही है, जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो फिर आपको बताएंगे तौर पे। लेकिन जब वो क्या थे देखा देखी ये सारे काम हो रहे हैं, पहले एलन मस्क ने ट्विटर पे किया था, ट्विटर का आपको ब्लूटिक लेना पड़ता था पैसे देने के बाद, उसके बाद आपने फेसबुक पेज को देखा है, फिर इंस्टाग्राम पे देखा है, और अब क्योंकि मेटा की कंपनी है, व्हाट्सएप भी उसी के अंडर आता है, तो उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप से भी किसी तरह से पैसा कमाया जाए। हालांकि वो वेबसाइट से या दीगर सोर्सेज से पैसे कमाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि अब डायरेक्टली भी हम पैसे कमाने की तरफ जाएंगे। ख़वातीन उज़ात, ये थी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होंगी। यहाँ पे हम एक शॉर्ट सी कमर्शियल के ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और गुज़श्ता एक दो रोज़ से यकीनी तौर पर आप भी देख चुके होंगे जो कुछ बलोचिस्तान में हो रहा है। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा समेत मुतादिद शहरों में होने वाले शिद्दत पसंदों के हमले के बाद सूबे में ताहाल हालात कशीदा हैं। सूबे के वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी इतवार की रोज़ यानी कि कल एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बलोचिस्तान में गुज़श्ता 40 घंटों के दौरान किए गए ऑपरेशन में 145 और शायद अब तो ये फिगर शायद बढ़ गया 148 की मैं देख रही थी शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं, जिनकी लाशें भी उनके पास मौजूद हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार भी किया गया है। मजीद उन्होंने कहा कि स्नैचर के रोज़ होने वाले हमलों में मजमूई तौर पर 31 शहरी और 17 सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक हुए हैं। इससे पहले पाकिस्तान फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR ने गुज़श्ता शब कहा था कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद शहरों में होने वाले हमलों में कम अज़ कम 92 शिद्दत पसंद और इसके साथ साथ जो 15 एहलकार हैं वो हलाक हुए हैं। और ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इससे पहले जुम्मे के रोज़ पंजगोर और शाबान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 41 शिद्दत पसंदों को हलाक किया गया, जिसके बाद 2 रोज़ में हलाक किए जाने वाले शिद्दत पसंदों की तादाद 133 हो गई। और ख्याल रहे कि इन हमलों के जिम्मेदार कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने कबूल की है। बिल्कुल ऐसी है। इसी पे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मुस्तफ़ा बुज़दार जो कि कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू सो मच हो जाएगा। इस हवाले से सबसे पहले तो हमें इस वाक़े की ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हमेशा की तरह एक बार फिर जो है दहशतगर्द तंजीम के जो गिरोह है वो नाकाम हुआ है। दहशतगर्दी की नीयत से वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दाखिल हुआ। आपने जैसा जिक्र किया पहले रोज ही उनको पंजगूर और शबान के इलाकों में जब इंटेलिजेंस इतलात पे उनको इतला मिली है हमारे इदारों को, उन्होंने उनको न सिर्फ उनके नापाक जो अज़ाइम है वो खाक में मिले हैं बल्कि 41 के करीब जो शिद्दत पसंद थे उनको जो है मारा है। इसी तरह दूसरे रोज जो है जब कोयटा जो सूबाई दारुल हुकूमत है बलूचिस्तान का, वहाँ पे वो दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की है और इसी तरह 12 दीगर मकामात पे उन्होंने हमला करने की कोशिश की है, जिसमें पसनी हो गया, नौशकी हो गया। इन तमाम इलाकों में जब उन्होंने हमला करने की कोशिश की है तो तकरीबन 100 के करीब दोबारा दूसरे रोज भी जो शिद्दत पसंद हैं वो बाकायदा मारे गए हैं। इस सारी सूरत हाल में 17 जिनमें एक नेवी का एहलकार भी शामिल है, हमारे फौजी जवान FC के जवान हों चाहे पुलिस के जवान हों, हमेशा की तरह उन्होंने जवाबमर्दी का मुजाहरा किया है, इनके सामने डट के खड़े रहे हैं और 17 जवानों ने अपनी जानों का जो नजराना है वो पेश किया है। इस सारी सूरत हाल में 31 शहरी जो सिविलियंस हैं वो भी निशाना बने हैं, जिनमें मुतादिद जाँ बहक या शहीद हुए हैं और कुछ जो है जख्मी होने की इतलात हैं। कल बाकायदा वज़ीर आला बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने हमेशा की तरह ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जितने भी दहशतगर्द तंजीमों को भारतीय प्रॉक्सीज जो इस्तेमाल हो रही हैं, जितने भी वो तादाद में आए या जितने उन्होंने एक मुद्दत का अच्छा मुस्तफ़ा, मुझे जल्दी से ये भी बताइएगा कि हमेशा से जो जिस तरह से माजी में वतीरा रहा है BLA का, वो क्या करते हैं कि पहाड़ों से उतरते हैं, कार्रवाइयां करते हैं और फिर चले जाते हैं। इस दफा उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी? क्या वो टोलियों की शक्ल में थे और उसी तरह से आए या पहले से मौजूद थे? बिल्कुल टोलियों की शक्ल में आए हैं। असल में कुछ अर्सा कबल एक ऑपरेशन किया गया था, इनकी जानिब से उसको हीरोफ 1 का नाम दिया था।
अब जो ऑपरेशन इन्होंने किया है बलूचिस्तान भर में, इन्होंने दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की है। इस ऑपरेशन का नाम इन्होंने हीरोफ 2 रखा है। तो अगर हीरोफ 1 के मुकाबले में हीरोफ 2 का हम जायजा लेते हैं तो यकीनन उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हीरोफ 1 में हमने देखा कि वो मुतादिद शाहराहों पे आए, उन्होंने मुतादिद इलाकों को में जो है मुसाफिरों को बसों से उतारा था और उनको जो है जान से मारा था। लेकिन हीरोफ 2 में वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सके जो उनका हदफ था कि रेड जोन में हम दाखिल होंगे या दीगर इलाकों के जो सरकारी इमलाक है वहां पे हम कब्जे करेंगे। तो असल में ये देखा जाए कि वजीर आला बलूचिस्तान ने गुज़िश्ता रोज जो कहा उसमें उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है कि ये तो बातें करते हैं कि हम बलूचिस्तान को आज़ाद करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि वो एक इंच को भी आज़ाद कराने में नाकाम रहे हैं। ये नहीं कि हक की फतह हुई है और जो बातिल है वो शिकस्त उनको सामना करना पड़ा है। और ये सारी ठीक हो गया मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुस्तफ़ा बुज़दार हमारे साथ मौजूद थे। सर इस वक्त कर रहे थे कोयटा से, और ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब मौजूद हैं। बरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो ये जो दिलखराश वाक़या है इसके हवाले से बताइएगा कि अब ये कि हम देखते हैं कि हर 2-3 महीने बाद इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं कलअदम BLA की जानिब से, और ये इंडियन स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है ये बलूचिस्तान में बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है और क्या हम इस पर जल्द अज जल्द काबू पाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग भी तो अब अमन से रहना चाहते हैं। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि बलूचिस्तान की इम्पोर्टेंस देखें, दैट इज 45% ऑफ पाकिस्तान। वास्ट एरिया है, माउंटेनस है, वैलीज है दरमियान में, और स्कैर्स पॉपुलेशन है, आबादी दूर दूर तक नहीं है। और फिर दूसरा ये है कि इसकी इम्पोर्टेंस है रिकॉर्डिंग की वजह से रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से। इट प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट एनर्जी कॉरिडोर टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से। और फिर ये है कि पर्शियन गल्फ के भी नज़दीक है, गवादर यहाँ पे है, सी पैक यहाँ से जाके टर्मिनेट करता है। और फिर ये है कि इसकी लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, और इंडिया समझता है कि यहाँ पे चाइनीज अगर आते हैं तो इंडियन सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इस यहाँ से थ्रेटन है। और फिर ये है कि देखें कि यहाँ पे ये तो जो वाक़यात है दहशतगर्दी हो रही है अभी से नहीं हो रही है, राइट फ्रॉम बहुत अरसे से हो रही है। और इसमें दोनों का इंडिया और अफगानिस्तान के नेक्सस हैं, और उनके हमेशा से कोशिश रही है कि क्योंकि ये दोनों ममालिक जो है उन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया एज ए सोवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट, सो दोनों मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉक्सीज की यूज करें या बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज की यूज करें। सो दिस पीछे से जो आप समझ लें जो शेल्टर जो इनको मिलता है या इनके हाइट आउट से 2000 इनसाइड अफगानिस्तान। सो मेनली ये अफगानिस्तान से आते हैं, वापस चले जाते हैं। कुछ स्लीपर सेल्स हैं जो यहाँ अंदर मौजूद हैं। सो फिर ऊपर से ये भी है कि जहां मैंने कहा कि वास्ट एरिया है, और फिर ये है कि फ्रिक्वेंटली दे चेंज देयर लोकेशन। सो उससे क्योंकि फिर तो उनको शक पड़ता है क्योंकि वो लोकेट हो जाएंगे, तो वो उसमें ये भी फैक्टर है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, जब इस तरह के वाकयात आप देखें कि आम दहशतगर्द बिल्कुल नहीं कर सकता, इसके पीछे एक ब्रेन चाहिए, और वो ब्रेन इंडियन रॉ ने इनको प्रोवाइड किया। और सारी आप समझ, इट वाज सिंक्रोनाइज्ड ऑर्केस्ट्रेटेड बाय इंडियन रॉ, और उन्होंने जिस तरीके से प्लान किया ऑपरेशन का नाम देना, ये भी आप एक स्टाइल है कि ये राज जिस तरह करते हैं, और इसके बाद एक इम्पैक्ट क्रिएट करना था, साइमल्टेनियसली इट वाज डन। और फिर उनको ये भी था कि आप सॉफ्ट टारगेट्स पे भी जाएं, उनको भी मारे ताकि खबर बने। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखें मीडिया का इस्तेमाल। पाकिस्तान में अगर ये जो वाकयात हो रहे इतने आप देखें तो इनकी कोई हैसियत नहीं है व्हेन यू कंपेयर देम विद इंडिया में जो कुछ हो रहा है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में या सेंटर में हो रहा है, या जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, या इंडियन पंजाब में हो रहा है, या माउस जो कर रहे हैं, नेक्सलाइट्स जो कर रहे हैं, वो फिनोमिनल है। लेकिन इंडिया इस यहाँ से खबर को आपने देखा होगा, ये वाकयात हुए तो उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया, उनके सोशल मीडिया अकाउंट ने इसको हाइप क्रिएट किया, और उसको ऐसा पेश किया गया कि जैसा कि बलूचिस्तान हैज बीन टेकन ओवर बाय दिस टेररिस्ट, जबकि ऐसा नहीं था। सो मीडिया की गेम है, और इट इज हाइब्रिड वॉरफेयर जो इंडिया कर रहा था। लेकिन ये था द रिस्पांस जो हमारे तरफ से गया। और देखें कि अभी जब इतलात, अभी कल तक तो 145 था, लेकिन अभी इतलात आ रही बहुत मजीद दहशतगर्द मारे गए हैं। और इट विल बी मेरे ख्याल में कम्प्रिहेंसिव प्रेस ब्रीफिंग कई बाद में होगी, जिसमें मजीद खबरें होंगी और इसमें कौन कौन पकड़े गए हैं, और जो कम्युनिकेशन था इनका, देवर इन कांटेक्ट विद अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ कम्युनिकेशन में थे। मेनली निमरोज में इनके लोग होते हैं, या हेलमंद में जो इनके हाइड आउट्स हैं, जाबुल में है, कंदहार में है। सो उधर ये राब्ते में थे।
لیکن سر ابھی جس طرح سے ابھی آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، انڈیا کا ذکر کیا، پراکسس کا ذکر کیا، بالکل آپ نے درست فرمایا، ان کو تو پے کیا جاتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس سب چیز کو بیٹ کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ اگر میں فوج کی بات کروں تو وہ تو اپنا کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپریشن کر رہی ہے، پھر لڑ بھی رہی ہے، پھر جہنم واصل بھی کر رہی ہے، کائنیٹک آپریشنز بھی کر رہی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ سویلینز کی بھی کچھ ذمہ داری ہے، اور شاید میری ایک ناقص رائے کے مطابق مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر زیادہ اکنامک ایشوز سے زیادہ تھوڑا سا آئیڈیالوجیکل ایشوز زیادہ ہے، اس کی بنا پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ دیکھیے کوئی آئیڈیالوجیکل ایشو نہیں ہے، اور یہاں تو پہلے جو بات ہو رہی ہے، دیکھیں کہ وہاں پہ ایک گورنمنٹ ہے، وہاں اپنا چیف منسٹر ہے اور اپنا سسٹم ان پلیس ہے، اور دیکھیں کہ سیکیورٹی فورسز پرو ایکٹیو آپریشن کر رہے ہیں اکراس، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن پہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اٹ از اے انکلوسیو گورنمنٹ وہاں پہ موجود ہے، اور ابھی آپ دیکھیں جس طرح اس گورنمنٹ، بلوچستان کے گورنمنٹ نے سٹیپس اٹھائے ہوئے ہیں، اسپیشلی جو انہوں نے ڈی سینٹرلائزیشن کر دیا ہے، ڈی سی لیول پہ پیسے تقسیم کر دیے ہیں کہ اس میں یہ بتا دیا 2 ارب روپے آپ لے لیں، لیکن جو مقامی عمائدین ہے ایک کمیٹی بٹھا دی ہے، ڈی سی ہوگا، پولیس والے ہوں گے، لوکل نوٹیبلز ہوں گے، وہ خرچ کریں، سو ان کو آن بورڈ لے کے آ رہے ہیں، سو پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور پھر دیکھیں کہ اسپیشلی چیف منسٹر بلوچستان از لیڈنگ فرام دی فرنٹ، ہر جگہ پہ وہ پہنچے ہوتے ہیں، سو دیٹ از دا لیڈرشپ وہ چاہیے، اور پھر دیکھیں کہ اس پہ کمپرومائز تو ایسا نہیں ہوگا نا کہ ہم کسی دہشت گرد سے بات کریں گے یا فتنہ الخوارج سے بات کریں گے، فتنہ ہندوستان سے، پولیٹیکل انگیجمنٹ پاس میں بھی ہوتے رہی ہے، ابھی بھی بات چیت پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہو سکتی ہے، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ایٹ ٹائمز بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کے، اور ہم نے دیکھے I don't want to take their names، لیکن وہ ایسے پھر ڈبل گیم بھی کھیلتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں میجارٹی 99% بلوچستان کے عوام محب وطن ہیں، وہ مین سٹریم میں ہیں، آج کے آپ فوج کے اندر دیکھیں 40,000 سے اوپر بلوچ جوان ہیں، 1,000 سے اوپر آفسرز ہیں، اور پھر دیکھیں پیچھے چند سال پہلے جو سوڈ آف آنر لینے والے تھے پاکستان ملٹری اکیڈمی سے، پاکستان نیول اکیڈمی سے، وہ بلوچ آفیسرز تھے، سو پوٹینشیل لوگوں میں ہے، وہ آگے آ رہے ہیں اور مین سٹریم میں اپنا آپ کو ایکسل کرنا چاہ رہے ہیں، سو دیکھیں یہ چند سو ویری رائٹلی سیٹ بائی فیلڈ مارشل عاصم منیر، یہ کہ 1,500 لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کا مستقبل کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں، بلوچستان ہمارے ماتھے کا جمر ہے، پاکستان کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرے گا، پاکستان ہیز بیکم این ہارڈ اسٹیٹ، سو آپ دیکھیں کہ جو یہ واقعات ہوئے اس کا بالکل جواب بھی دیا جائے گا، جہاں سے تانے بانے بنے ہیں، اور اٹ ول ناٹ گو ان آنسرڈ۔ اچھا برگر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو بلوچستان کے اور افغانستان کے بارڈر کی بات کی جائے تو بڑا ایک بہت لمبا ایریا ہے، اور وہاں سے آپ ایزیلی ٹریول بھی کر سکتے ہیں، ایک طرف سے دوسری طرف آ سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے وہاں پہ پاکستان فورسز بھی ہوں گی جو اس بارڈر کو دیکھ رہی ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں ابھی بھی لوپ ہولز موجود ہیں جہاں سے وہ دہشت گرد ایک دم سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں، آ کے حملہ کرتے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں کہ پاکستان کے جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ 2,641 کلومیٹر ہے، اس میں 1,268 کلومیٹر کا بارڈر بلوچستان میں ہے، 1,228 کلومیٹر از ان خیبر پختونخوا اور 114 کلومیٹر از ان گلگت بلتستان، سو بلوچستان کا جو بارڈر ہے اسپیشلی دیکھیں، پہلے تو اٹ واز اے فریکوینٹڈ روٹس تھے، لوگ آتے تھے جاتے تھے، کوئی حساب کتاب نہیں تھا، اور اس کے آڑ میں بہت سارے دہشت گرد بھی آتے ہیں، آج تو ابھی فینسنگ بھی کی ہے، 8 پلیسز پاکستان نے فورٹس یا پوسٹیں ہیں وہ زیادہ تعمیر کنسٹرکٹ بھی کی ہے، 8 جگہوں پہ ڈش بھی بنائی ہے، بٹ سٹل وہاں پہ اور پھر فینسنگ بھی کی ہے، تو فینسنگ ہمارے صحیح معنوں میں وہ اس طرح کی ہیوی فینسنگ نہیں ہے، آپ سٹل اس کو ایزیلی نیگوشیٹ کر کے آ سکتے ہیں، سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ ہر جگہ کو مانیٹر کریں، مانیٹر تب ہو سکتی ہے جب آپ کا جو اپوزٹ ہے وہ بھی اس کو مانیٹر کر رہا ہو، افغانستان تو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، ان کو کراس کروا رہا ہے، تو وہاں سے توقع نہیں، سو یہ چیزیں ہیں، سو لیکن سٹل ایفرٹ ہے، اب لوگوں کے پاس ٹیکنالوجی بھی آئی ہے، ہمارے جو فرنٹیئر کور کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے، کوارڈ کاپٹرز بھی ہیں، دوسرے سسٹم بھی ہے، تو ابھی بھی بہتر ہے، لیکن دیکھیں یہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ ایک سچویشن کریٹ کی گئی، سافٹ ٹارگٹس پہ گئے، خبر بنائی گئی اور اس کو ایک بلو کیا گیا آؤٹ آف پروپورشن تاکہ ایک اس کو انٹرنیشنل امپیکٹ آ جائے، لیکن یہ ہے کہ ریسٹ ایشور کہ جی بلوچستان میں اس طرح کے حالات نہیں ہیں جس طرح پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں، جو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر آپ انڈیا کے حالات دیکھیں جو انڈیا میں ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں اس میں 5% بھی نہیں۔
अच्छा सर, मैं आपसे एक चीज़ इस पे भी रोशनी डालिएगा, या अगर हम इसको जियो स्ट्रेटेजिक टर्म्स में देखें, उस तनाजुर में देखें, तो एक वर्ल्ड ऑर्डर्स की भी बात की जा रही है, फिर ईरान को भी धमकियां लगाई जा रही हैं, और हर कोई इस चीज़ में ना अपना एक हिस्सा जा रहा है। तो क्या हम इसको तनाजुर में भी देख सकते हैं, उसी का हिस्सा लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। टाइमिंग्स आप इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग्स में आप देखें कि जब ईरान में इम्पैक्ट पड़ेगा, ईरान के अंदर भी अगर आप चाहते हैं रजीम चेंज करना चाह रहे हैं, तो वहाँ के अंदर कुछ वहाँ पे मूवमेंट्स हैं या अहवाजीज हैं, जो अरब्स हैं, कुर्द हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, आजरीज हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर ये बलोच टेररिस्ट हैं सिस्तान बलोचिस्तान में, वो भी एक्टिव हैं। सो आप देख लें कि आप कि यहाँ वाले दहशतगर्द, वो वाले दहशतगर्द जो ईरान के अंदर मौजूद है, ये आपस में इनका नेक्सिस है। तो वो आप जो ताकतें हैं वो चाहते हैं कि ये सारे मिल के ईरान को नुकसान पहुंचाए। सो कल अगर ईरान में कुछ होता है तो यकीनन उसका स्पिल ओवर वाले चांसेस है बलूचिस्तान में, क्योंकि हम शेयर करते हैं 909 किलोमीटर का बॉर्डर विद ईरान। सो दैट्स वाई पाकिस्तान प्रो एक्टिवली अपने बॉर्डर्स भी मॉनिटर कर रहा है और दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन भी कर रहा है। सो पाकिस्तान देखें कि पाकिस्तान अभी इज ए मिडिल पावर है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान एक कन्वेंशनल फोर्स है। तो ये चंद सौ दहशतगर्द मेरे ख्याल में दे हैव क्रिएटेड एन इम्पैक्ट जो अपने आका चाहते थे, लेकिन वो कि फिजिकली देखे ना, कहीं पे आके उन्होंने किसी जगह को टेक कवर नहीं किया है। वो आते हैं, हिट एंड रन, और उसके बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन एक चीज है, देखें कि हमने अभी ये इनके टैक्टिक्स, इनकी स्ट्रेटेजी में जो तब्दीली देखी है। प्रीवियसली वो आते थे ओकेजनली, हमला किया, गायब हो गए, हमला किया। इस दफा जब उन्होंने, दिस इज द सेकंड टाइम ऐसा हुआ है जब कोऑर्डिनेटेड सिंक्रोनाइज्ड अटैक्स हुए हैं एट प्लेसेस। सो ये जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो आप समझते हैं कि पीछे से रॉ की सोच और इनकी हैंडलिंग और उनकी प्लानिंग नजर आती है। सर, एक तरफ तो हमने दहशतगर्दों को, ये दो जो लास्ट उनके अटैक से, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमने उनको शिकस्त भी दी है, और मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट टाइम वो आएंगे तो और हार्ड भी आने की कोशिश करने के लिए प्रिकॉशंस भी वो लेंगे। लेकिन मैं सर यहाँ पे थोड़ा सा मिसाल देना चाहता हूँ। अगर हम 1999 के कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे शायद सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा उरूज पे थी और वो लोग इंडिया से सेपरेशन चाहते थे। लेकिन जो हम आगे बढ़े तो इंडिया ने जब फाइनेंशियली ग्रो किया तो वहाँ पे आवाज़ें कम होना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो फाइनेंशियल ग्रोथ पाकिस्तान की और बलूचिस्तान की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? पहली बात ये है कि कश्मीर में बिल्कुल कमी नहीं आई है। आप कश्मीर में पहले जो स्ट्रगल थी दैट वाज कश्मीर की वैली में थी। अब ये साउथ ऑफ पीर पंजल रेंज है, ये किश्तवाड़, इसमें डोडा में भी आ गई है, राजौरी में भी आई है, पुंछ में भी आई है, कठुआ में भी आई है, और अब ज्यादा एक्टिव इस एरियाज में है। तो वहां पे स्ट्रगल है। मेरा पॉइंट ये था सर कि वो कमी बिल्कुल नहीं आई, लेकिन उनकी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से कहीं ना कहीं वो हाइड हो जाती हैं चीजें। देखें, वो उसके अलावा जहाँ पे एज ए होल बड़ी इकानमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो सारी, इसमें बहुत डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान के अंदर देखें कि जिस तरीके से बलूचिस्तान में, आप देखें ना, बलूचिस्तान में मसला क्या है, जब से 47 के बाद चीफ मिनिस्टर सारे तो बलोच थे ना। अगर यहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है तो दो चीफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, बट स्टिल मेरा ख्याल में अभी जो मैंने बता रहा हूँ कि देखें कि वहाँ पे 25,000 किलोमीटर के रोड्स हैं, कोई 9 बड़े हाईवेज हैं, 1300 बड़े हॉस्पिटल हैं, और उसके बाद बहुत बड़े हॉस्पिटल्स के अलावा भी हैं, और मेडिकल कॉलेजेस हैं, कैडेट कॉलेजेस हैं, मिलिट्री कॉलेज वहाँ पे है। तो फिर आर्मी ने बहुत बड़ा वहाँ पे कंट्रीब्यूशन की है, फ्रंटियर कोर की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। सो मेरा ख्याल में अभी लोग बहुत मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। जिस तरह मैंने अभी बात की है कि फौज में बहुत सारे लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, आर्म फोर्सेस में हर जगह पे मौजूद हैं, तो लोग वापस मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। लेकिन ये है कि इतने लोग नहीं जितनी खबर बनाई जाती है। लेकिन मैंने कहा कि बलोच, अभी आप देखें ना, इस तरह के वाकयात करके बलोच जो मुहिब वतन है उनका इमेज भी खराब किया जा रहा है। सही, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल डिस्कशन हम कर रहे थे बलूचिस्तान में जो इस वक्त सूरत रही है उस पर। अब देखना ये है कि ज़ाहिर है जिस तरह से, क्योंकि फिगर्स बदल रहा है दहशतगर्दों का, जितने को गिरफ्तार कर लिया गया है, जितने जहन्नुम वासिल हुए हैं, बाकायदा तौर पर जब एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसमें डाटा मजीद भी सामने आ बिल्कुल ऐसी और खवातीन वज़ात। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बलूचिस्तान के इशू को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अब हम बलूचिस्तान की बात करेंगे। हमारे साथ नवाबजादा मीर जमाल रईसानी साहब मौजूद हैं, MNA हैं कोयटा से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सर थैंक यू सो मच हो जाने का। सबसे पहले तो मैं इस वक्त जो सूबे में सूरत हाल है उससे हमें आगाह कीजिएगा, जो कि बड़ी क्रूशल है और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इस हवाले से एक तशवीश पाई जा रही है। बिल्कुल जी, बलूचिस्तान में पिछले 2 दिनों से खासकर कोयटा और दूसरे जो हमारे इलाके 12 इलाके हैं उनमें मुल्क दुश्मन अनासिर ने अटैक की थी, जिनमें नोशके, मस्तूम, कोयटा जैसे शहरों पे उन्होंने अटैक की थी। तो हमारे फोर्सेस ने प्रॉम्प्ट और स्विफ्ट रिस्पांस दे के प्रोफेशनली उन्होंने इनको काउंटर की, और इनका जो मिशन था कि हम मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को टारगेट करेंगे, हुकूमती इंस्टॉलमेंट्स को टारगेट करेंगे, उनमें ये नाकाम रहे। तो उसके रिजल्ट में 145 जो टेररिस्ट हैं पिछले 2 दिनों में वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। जहाँ तक हमारी कैजुअलिटीज़ हैं, 30 के लगभग हमारे जो है सिविल लाइन और जो जवान है वो भी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे 10 जवान हैं और 20 के जो कि दहशतगर्दों ने शहीद किए हैं, हमारे सॉफ्ट टारगेट्स। अभी का जो सिचुएशन है, क्योंकि मैं खुद कोयटा में हूँ, तो मामूल नॉर्मली सी वापस आ गई है। थ्रेट हाई अलर्ट है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो, लेकिन हमने ये ज़रूर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और आवाम के साथ हमने ये ज़रूर वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला हुकूमत, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आवाम एक ही पेज पे होंगे, ताकि हम इन अनासर को शिकस्त दें और हर जो बेगुनाह एक खून का कतरे का बदला हम इनसे जरूर लेंगे। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से हमारे जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो कह रहे हैं कि जो मिसिंग पर्सनस वाला मामला होता है ना, वो टोटल फ्रॉड है, और ज़्यादातर लापता अफराद का जो ताल्लुक है वो BLA के मेंबरान हैं। तो जब दहशतगर्द मारे जाते हैं तो साबित होता है कि फिर उनका नाम लापता अफराद में शामिल है, उनके लवाकिन भी लापता अफराद का अलाउंस भी लेते हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, और ये लोग छोटे बच्चों को ज़्यादातर और ख़वातीन का इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए क्या कोई मखसूस स्ट्रेटजी रखेगी, कोई हिकमत अमली है उसकी? देखिए जी, ये जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है सेंसिटिव इशू है और बहुत डिबेटेबल इशू है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि जिन लोगों के लवाकिन मिसिंग पर्सन्स की कैंप में जाते थे, वही लोग जो हैं माजी में दहशतगर्दी टैक्स में मुलविस होते थे। वदूद सादकज़ई का आप नाम ले लें, बाकी जो जितने भी हैं, कराची स्टॉक एक्सचेंज, गवादर PC का आप अटैक का ले लें, उसमें जो लोग मिसिंग पर्सन शो किए गए थे वो उसी मिसिंग टेररिस्ट अटैक में मारे गए थे। तो हुकूमत ने इसमें 12 मिसिंग पर्सन्स के लवाकिन को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोग आइन की पासदारी करते हैं, आइन के दायरे में रहकर अपने हकूक की मुतालबा करते हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको आर्टिकल 4 के तहत हम उनको एड्रेस करें। तो हमने हुकूमत ने मिसिंग पर्सन्स की कमीशन भी बनाए, जिसमें आपके मुख्तलिफ NGOs भी हैं, आपके लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी हैं, आपके इंटेलिजेंस एजेंसियाँ भी हैं, ताकि हमारे पास डेटा आ सके। साथ साथ जो हमने बलूचिस्तान में क्योंकि मिसिंग पर्सन्स पे अमूमन सियासत भी किया जाता है, जो कि नाम निहाद जो कि आपकी कौम परस्त जमायतें हैं वो इस पे सियासत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मिसिंग पर्सन्स का इशू इज़ अ सेंसिटिव इशू एंड इट कैन नॉट बी अनडन इन वन डे। तो वो उन पे सियासत करते हैं, अपनी सियासी दुकानदारियां चलाते हैं। तो हमने क्या किया कि प्रोविंशियल असेंबली ने बलूचिस्तान क्रिमिनल एक्ट पास कराई, जिसमें जो अगर किसी पे कुछ साबित होता है, फॉर एग्जांपल या रिकॉर्डिंग्स के तहत, CCTV फुटेज के तहत, या कुछ शक या जो फ़ोन सुने जाते हैं उनके तहत, तो सबसे पहले उनके लवाकिन को ये बताया जाता है कि ये हमारे साथ है। उनको बुला के उनका जो आइडेंटिटी है वो एनोनिमस रखा जाता है, और जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो 3-4 मंथ्स में डिटेंशन में होते हैं, और साथ साथ पुलिस भी मुलविस होती है और जुडिशरी भी मुलविस होती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो मिसिंग पर्सन्स का इशू है वो हल हो, ताकि इस पे कोई जो नेगेटिव सियासत है वो ना कर सके। और आज भी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ये चाहते हैं कि ये मिसिंग पर्सन्स का इशू एक ठीक हो गया। अच्छा रईसानी साहब, अक्सर देखते हैं, और ये तो अब जुबान ज़द-ए-आम भी है और इस हवाले से तस्दीक भी हो चुकी है कि भारत BLA जैसे ग्रोहों को फंडिंग और सहूलत फराम करता है। भारत बलूचिस्तान के नौजवानों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर भी करता है,
لیکن اب مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے ایسی تنظیموں کی فنڈنگ کو، ان کے چینلز کو روکنے کے لیے اب تک کتنی کارروائیاں کی گئیں اور کتنی مؤثر کارروائیاں فیوچر میں ہمیں ان کی فنڈنگ کو روکنے کے حوالے سے دیکھنے کو ملیں گی؟ دیکھیں جی، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو جنگ بلوچستان میں چھڑی ہے یہ بہت قدیم جنگ ہے اور یہ آج کی جنگ نہیں ہے. اس میں بہت سارے ہاتھ ملوث ہیں، خواہ وہ بیرونی ہاتھ ہو یا اندرونی ہاتھ ہو. اور جیسے کہ ہم بھارت کو کہتے ہیں کہ وہ ملوث ہے، ساتھ ساتھ افغانستان بھی ملوث ہے. افغانستان میں بھی جو ہے ان دہشت گردوں کو، جیسے بشیر زیب ہے، کل بھی ایک ویڈیو اس کی گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا میں جو کہ افغانستان سے تھی. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز کہ جو زمین ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے، وہ سیف ہیونز ان دہشت گردوں کے لیے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا جیسے ممالک نے بلوچستان میں اس کے امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے فنڈنگ کی ہے. اور اس کا ایک بہت اہم اور منہ بولتا ثبوت کلبھوشن یادو ہے. جیسے کہ کلبھوشن یادو کو انہوں نے اریسٹ کی، اس نے اعتراف بھی کی تھی کہ میں بلوچستان میں ایز اے اسپائی آیا، کون کون سی تنظیموں کے ساتھ میں لنک تھا، کن کن تنظیموں کو ہم فنڈنگ کرتے تھے. تو ہمارا جو ہے بلوچستان اور خاص طور پر سیکورٹی فورسز کا یہ ہے کہ مشکلات ہمارے پاس، کیونکہ عموماً ہم گرے میں آپریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ دہشت گرد ہے کون، کیونکہ وہ عام پبلک میں گل مل جاتے ہیں. نہ ہی ان کا کوئی ایک یونیفارم ہے اور نہ ہی مطلب ان کا کوئی اٹائر ہے، تو وہ عام پبلک میں گل مل جاتے ہیں. تو اسی لیے ہم جو ہمارا اسٹریٹجی ہے، ہم سافٹ امیج بھی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کائنیکٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. جو فنڈنگ کی بات ہے، حکومت بلوچستان اور جو ہمارے LEAs ہیں، ہم نے IBOs انیشیٹ کی ہیں، گرے میں آپریٹ کر رہے ہیں تاکہ جو نیٹ ورکس ہیں توڑا جائے. اور حال ہی میں آپ نے ریزلٹس دیکھے کہ بہت سارے لوگ جو ملوث تھے، کوئٹہ ریل دھماکے میں ملوث تھے، ان کے سہولت کاروں کا ہم نے نیٹ ورک توڑا، جن میں ایک پروفیسر بھی شامل تھا. اسی طرح جعفر ایکسپریس کے سہولت کاروں کو ہم نے توڑا. اسی طرح بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں جن کو ہم نے اپنی انٹیلیجنس استعمال کر کے، ہیومن انٹیلیجنس استعمال کر کے، دوسرے جو ہمارے انٹیلیجنس ہے اس کو استعمال کر کے ہم نے ان کا نیٹ ورک توڑا. اور میں یہ بات واضح کرنا چاہوں گا آپ کی توسط سے کہ بلوچستان کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بننے والا، خواہ وہ انڈیا ہو یا افغانستان ہو. اور بلوچستان کبھی بھی ایک کیک نہیں ہے کہ جو بھی آئے اسے کاٹے، اور بلوچستان کبھی بھی ایک ہونڈا پہ آزاد نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے دماغ سے نکالنی چاہیے کہ جو بھی ہو، بلوچستان کو پاکستان سے کبھی آزاد نہیں بالکل سر، آپ نے صحیح کہا، اور بننے دیں گے بھی نہیں. جس طرح سے ماشاءاللہ ہماری پاک فوج چکنا ہے، ہر وقت تیار ہے. مجھے آخر میں یہ بتائیے گا کہ اب آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر شہریوں کو کس طرح کی احتیاطی ہدایات دی جا رہی ہیں؟ کیا ان کی پالیسیز ہونی چاہیے؟ اور کیا بلوچستان میں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ان کا دائرہ اب مزید وسیع کیا جائے گا؟ بالکل جی، شہریوں کو میرا یہ پیغام ہوگا آپ سب کی توسط سے کہ مطلب عموماً ہم وی آر ان اسٹیٹ آف وار، اور بلوچستان ہر وقت ایک کانفلکٹ زون رہا ہے. تو بغیر کوئی ریکوائرمنٹ کے یا مطلب نیڈ کے ٹریول نہ کریں. اور کیونکہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ایک بغیرت دشمن ہے، اور جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن اس بغیرت دشمن کو نہ ہی جنگ کے اصول پتہ ہے اور نہ ہی بلوچی روایت کا وہ پاسدار ہے. تو وہ آپ کو، خواہ وہ آپ بچے ہوں یا خواتین ہوں، وہ آپ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک ہماری بات ہے، ہم انشاءاللہ یہ انشور کریں گے عوام کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ، اپنی میڈیا کے ساتھ، اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ، کہ ہم آپ سب کی کو پروٹیکٹ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ جتنے بھی کیجولیٹیز ہیں وہ کم ہوں گے. جہاں تک IBOs کی بات ہے، انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب دہشت گردی ہوتی ہے، صرف ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہوتا، ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہوتا، ایک جینڈر کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے پاکستان کی سلامتی اور بقا پہ ایک حملہ ہے. اور IBOs تو انشاءاللہ تعالی انکریز ہوں گے، اور وہ لوگ بھی اپنے
دماغ میں رکھیں. جو لوگ ان دہشت گردوں کو پناہ گاہ دیتے ہیں, جو لوگ ان کے لیے نرم گوشی رکھتے ہیں, جو لوگ ان کو سمپتائز کرتے ہیں, ان لوگوں کے پیچھے بھی حکومت بلوچستان اور لا انفورسنگ ایجنسیز ضرور آپریٹ کریں گے. تو لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے وہ آپ ہمیں بتا دیں, اور ہم آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی پورا سپورٹ کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان نوزاد امیر جمال رئیسانی صاحب موجود تھے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین حضرات, بالکل جو رئیسانی صاحب نے آخر میں کہا نا کہ بلوچستان کافی عرصے سے اس طرح سے سورس زدہ ہے, لیکن میری دعا ہے, غزل کی دعا ہے, ہماری اس پلیٹ فارم کی دعا ہے کہ بلوچستان میں بھی امن آئے, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے پاکستان کے دیگر حصوں میں امن ہے اور بلوچستان کے لوگ بھی امن کے خواہ ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو انڈین سپانسرڈ دہشت گردی ہے وہ ان کے نوجوانوں کو استعمال کر کے بلوچستان میں ہی انسٹیبلٹی کر رہے ہیں. مطلب آپ کے اگر نوجوان استعمال ہو رہے ہیں تو وہ انسٹیبلٹی پاکستان کے کسی اور کونے میں نہیں کر رہے, وہ بلکہ بلوچستان کے اندر ہی کر رہے ہیں. اور خواتین کا استعمال, جس طرح سے ہم نے بات کی, پھر انڈیا کی پراکسیز, پھر نوجوانوں کا استعمال, اور یہ کوئی مطلب عام سی بات نہیں ہے. کس طرح سے ان کے مائنڈ کو کلیئر کیا جاتا ہے, بالکل مائنڈ ان کا آپ یہ کہیں کہ تیار کر دیا جاتا ہے اپنے ملک کے خلاف. اور پہلے بھی ہم نے جس طرح سے دہشت گردی کا قلع کما کیا تھا, اس طرح سے مجھے امید ہے, اور جیسے حسنین نے کہا کہ ہماری دعا بھی ہے کہ ایک بار پھر سے ایسا ہی ہوگا اور ایک مضبوط, کیونکہ اب جیسے ہم بات ہمیشہ سے کرتے ہیں نا کہ ہم ایک ڈیجیٹل دور میں جا رہے ہیں. اب دہشت گردوں کا بھی یہ حساب ہو چکا ہے کہ وہ ان کے پاس ایک ڈیجیٹل اسلحہ موجود ہے, ان کے پاس جیکٹس موجود ہیں. اب اس کے اوپر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, مزید آپریشنز کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی طرح سے جنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایون ہم کر بھی رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن مزید اس چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جس طرح سے یہ ملک کے اندر گھس جاتے ہیں نا, وہاں سے ہی ہم ان کو بیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل ایسی. اور جس طرح سے ہم نے اس پورے ڈسکشن میں, جس میں ہمارے ساتھ مصطفیٰ بزدار صاحب, برگیڈ مسعود صاحب اور نوابزادہ میر جمال رئیسانی صاحب موجود تھے, اس کا کرکس بھی آپ کو بتاتے چلے تو ان کے مطابق بھی اس دفعہ جو دہشت گرد آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں تو واپس اپنے وہ جو کیمپ سے ان کی طرف نہیں جا پاتے, بلکہ ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے, ان کو مار دیا جاتا ہے. اور اس طرح کی اگر ایک دو کاروائیاں اور ہو گئی تو وہ پھر بلوچستان کے شہروں میں آتے ہوئے بھی ہزار دفعہ سوچیں گے کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو اس دفعہ ہمیں فری اینڈ نہیں ملتا ہے, بلکہ وہاں پہ آگے لوگ تیار ہوتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے ہمارے ساتھ نمٹنے کے لیے اور ہمیں جہنم واصل کرتے ہیں. اور ابھی تک تو جیسے میں نے کہا نا کہ فگر چینج ہو رہا ہے. اب ابھی تک کلیئرنس آپریشن ہو بھی رہا ہے کئی کچھ ایریاز میں, جب یہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد باقاعدہ ایک رپورٹ سامنے آئے گی, باقاعدہ پریس کانفرنس کی جائے گی, اس میں تعداد ایگزیکٹ سامنے آئے گی کہ کس طرح سے کتنے یہ دہشت گرد ہیں, کتنوں کو گرفتار کیا گیا, کتنوں کو جہنم واصل کیا گیا. اور جو ہمارے شہید ہوئے ہیں نوجوان, ان کے حوالے سے بھی ظاہر ہے وہ جس طرح سے تیار رہتے ہیں, ہمہ وقت تیار رہتے ہیں, کبھی ہم پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے, تو ان کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید حوصلہ اور ہمت دے. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا سیکس بریک لیں گے اور پھر واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور شروع میں ہم بات کر رہے تھے جس طرح سے اب وہ سیگمنٹ آ گیا جس میں ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکشن کرنی ہے. پاکستان نے T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے اور بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا اعلان کر دیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین PCB محسن نقوی نے ملاقات کی اور اس میں ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کا میچ 15 فروری کو شیڈیول ہے. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستان مقابلہ آسٹریلیا, جہاں تیسرے T20 میں 111 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے کر پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف 7 سال بعد T20 سیریز میں کلین سویپ کر لیا. پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 207 رنز بنائے, جو کہ آسٹریلیا کے خلاف T20 میں پاکستان کا سب سے بڑا سکور ہے. اور جواب میں مہمان ٹیم کی بات کی جائے تو 9 وکٹوں پر 96 رنز بنا سکی. اور اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے. بالکل ایسے خواتین وزاد اس پہ بات کرنے کے لیے سینئر سلسٹ موئشہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ جی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خبریں بہت بڑی ہیں, ایک طرف تو میں آپ کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں, لیکن اس مبارکباد سے پہلے ہم آسٹریلیا سے پہلے بات کرنا چاہیں گے. ایک بہت بڑی خبر اس وقت ہیڈ لائن بنی ہے پوری دنیا کی کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا, لیکن پاکستان انڈیا کے خلاف میچ نہیں کھیلے گا. اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے ہمارے پڑوس میں, کوہرام مچا ہوا ہے دبئی میں ICC کے ہیڈ کوارٹر میں کہ سنڈے والے دن, چھٹی والے دن سب کو انہوں نے بلایا اور پریس ریلیز جاری کی. سو اس تمام تر ایشو کو اور اس معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ مرحلہ ایکسپیکٹڈ تھا. جب ہم اس طرح کے اناؤنسمنٹ کریں گے تو ICC کی طرف سے یہ ری ایکشن آئے گا, اور ICC کی طرف مطلب ایک طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ICC اور BCCI دونوں بوکھلا اٹھیں گی, اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. آپ یہ دیکھیں
کہ کل سنڈے تھا, پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کوئی ان کو کمیونیکیشن نہیں گئی. گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ڈیسیژن کیا. گورنمنٹ آف پاکستان نے کرکٹ بورڈ کو کل بتایا کہ آپ انڈیا سے میچ نہیں کھیل سکتے, 15 فروری کو کولمبو میں ہونا ہے. اور امیڈیٹلی ود ان کپل آف آورز آئی تھنک کہ ان کا ریئیکشن آ گیا. بھائی آپ کس طرح ریئیکشن دے سکتے ہیں جب تک آپ کو آفیشلی کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا. سب سے بڑی حماقت میں سمجھتا ہوں کہ حماقت ہے, اس سے کم میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکوں گا. بہت بڑی حماقت ہے. اور یہ سارے جو آئی سی سی کی ممبر کنٹریز ہیں, ذرا آئی سی سی سے پوچھیں کہ آپ نے کس طرح ریئیکشن دیا جب تک آپ کے پاس آفیشلی کوئی کمیونیکیشن ابھی نہیں آئی. کمیونیکیشن منڈے کو صبح جانی تھی, کیونکہ آفس آورز ہوتے ہیں, آفس ورکنگ ڈے جب ہوتا ہے کمیونیکیشن تب جاتی ہے. بالکل. تو آج جانی تھی. آج سے پہلے آپ نے کس طرح ریئیکٹ کر لیا؟ اور بھائی کس طرح آپ تھریٹ دے رہے ہیں پاکستان کو کہ ہم یہ کر دیں گے, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. ان لوگوں کو تو یاد نہیں ہے نا, ہم نے تو کور کیا وہ 96 کا ورلڈ کپ. مجھے پتا ہے کہ 96 ورلڈ کپ میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز سری لنکا نہیں گئے تھے. میں نے پورا ورلڈ کپ وہ کور کیا. نہیں گئے تھے تو نہ گئے, انہوں نے سرنڈر کر دیا, پوائنٹس ان کو دے دیے. کوئی بات نہیں ہوئی, کسی قسم کی کوئی نہیں. ریونیو کے علاوہ نہ آسٹریلیا کے خلاف کسی نے بات نہیں کی, نہ ویسٹ انڈیز کے خلاف کسی نے بات کی. اور یہاں آپ ہلکی ٹون میں آئی سی سی ہلکی ٹون میں پاکستان کو تھریٹ بھی کر رہا ہے صاحب. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ بوکھلاٹ کا نتیجہ ہے. یہ ان پیسوں کی کو نہ آتے ہوئے دیکھتے ہوئے یہ اس کا ریئیکشن ہے کہ کتنے سپانسر جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے, وہ کہیں گے ہم نے تو آپ کو سپانسر اس لیے کیا ہے کہ آپ پاکستان انڈیا کا میچ ہوگا 15 کو. ریونیو جنریٹ, اب ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ریونیو جنریٹ کس طرح ہوتا ہے. ریونیو جنریٹ ہوتا ہے پاکستان انڈیا کے میچ سے مور دین 50%. یہ ان آپ رائٹنگ آپ لکھ لیں کہ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے, جب 2 میچ پاکستان اور انڈیا کھیل لیتے ہیں تو یہ سمجھے آپ مور دین 50% ریونیو اس ایونٹ کا جنریٹ ہو گیا. اور ایگزیکٹلی یہ ہوا جو 24 میں ورلڈ کپ ہوا تھا نیو یارک میں. اس میں بھی سارا جو پیسہ نیو یارک میں, پورا امریکہ میں سب ورلڈ کپ ناکام گیا تھا سوائے اس میچ کے جو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کھیلا. اس کی وجہ سے نہیں. دیکھیں ایک تو ہاؤس فل ہوتا ہے نا, دوسرا اتنے زیادہ سپانسر ہوتے ہیں, جو میڈیا کوریج ہوتی ہے اس کی اتنی ہوتی ہے, جو ٹی وی کوریج ہوتی ہے اس کی اتنی ہوتی ہے, ہر جگہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. سارا مل ملا کے بہت بڑا ایک ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ تو آپ کو سامنے نظر آتا ہے نا, پھر جو بکیز کرتے ہیں, پھر جو سٹا لگتا ہے, پھر جو ان کے کام چلتے ہیں, وہ ملین ٹریلین میں اس کا کوئی, میں کہتا ہوں اس کا حساب نہیں ہوتا. یہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ 800 تو 900 ملین, یہ غلط بات ہے. اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. وہ کہیں گے وہ آن پیپر تو آ نہیں سکتا, اس کا حساب کوئی نہیں. تو یہ سارا کچھ یہ لوز کرتے ہیں. اور بکیزم بھی آپ کو پتہ ہے انڈیا سے چلتی ہے سارا وہی سٹے بازی کرتے ہیں, وہی سارے ان کے ڈین ہیں, وہی سارے پوری ورلڈ میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو سارا کچھ اب بغلاٹ اتنی ہو گئی ہے بی سی سی آئی کو, خاص کر بی سی سی آئی کو. میں آئی سی سی کو نہیں کہوں گا کیونکہ آئی سی سی وہی کرتا ہے جو بی سی سی آئی چاہتی ہے. تو وہ بی سی سی آئی کو اتنی بغلاٹ ہو گئی ہے کہ پاکستان نہیں کھیلے گا, یہ تو ورلڈ کپ ناکام ہو جائے گا. اب انہوں نے مختلف حربے کرنے ہیں, میں آپ کو بتا دوں. انہوں نے ایک بات نہیں کرنی, یہ تو ہلکی سی ٹون میں تھریٹ دی ہے, کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے پاس بڑی اچھی مثال ہے, جس طرح آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کی بات کی. 2003 میں انگلینڈ نہیں گیا. یہ ساری باتیں جو ہے نا جی, تو آپ مطلب ہے کہ ان کے خلاف تو کوئی ایکشن نہیں ہوا, ان کے خلاف تو کوئی آپ نے آواز نہیں اٹھائی, ان کے خلاف تو کوئی ایسی بات آپ نے نہیں کی. پاکستان کو آپ تھریٹ دے رہے ہیں, وہ بھی بغیر کمیونیکیشن کے پاکستان نے کمیونیکیٹ نہیں کیا. یہ بہت بڑا میں کہتا ہوں کہ سوالیہ نشان ہے پارشیلٹی پہ. آئی سی سی اس کا مطلب ہے ٹوٹلی ایک بن گئی ہے, مطلب ہے کہ ان کی ایک غلام بن گئی ہے. غلام ہے نا, سیدھی سی بات ہے. جو وہ کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں اس طرح چلاتے ہیں. یہ گیم گورننگ باڈی اس طرح نہیں ہوتی, نہ فیفا اس طرح ہے, نہ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن اس طرح ہے, نہ کوئی اور گیم گورننگ باڈی اس طرح ہے. اور یہ باتیں ہم نظر آتی ہیں ہمیں صرف انڈیا سے اور آئی سی سی سے. لیکن سر جس طرح سے ابھی آپ نے ریونیو جنریٹنگ کی بات کی ہے, ظاہر ہے اتنا بڑا میچ ہے, وہ نہیں ہوگا, اتنا لاس ہوگا, نقصان ہوگا. تو پھر اب جس طرح سے آئی سی سی نے بھی کہا ہے کہ آپ پاکستان کو کہ آپ نظر ثانی کریں, آپ کو لگتا ہے کہ گھٹنوں پر آئے گا پھر آئی سی سی, اس کے اوپر کیسے برداشت کرے گا اتنا بوجھ؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ کیا ہے, ہمیں مطلب آئی سی سی نے آج تک ریئلائز نہیں کیا. وہ کبھی بھی بات ہوتی ہے نا, وہ جی 80% انڈیا جنریٹ کر کے دیتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ میچ ہوتا ہے پاکستان کے خلاف تو تب 80% جنریٹ ہوتا ہے. اس کا کوئی کہیں بیانیہ نہیں ہے, اس کا کہیں ذکر نہیں ہے.
تو یہ جب میں کہتا ہوں میں بالکل اس میں مطلب ایز اے اسپورٹس جرنلسٹ اور ایز اے اسپورٹس کرٹک اور کرکٹ جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. گورنمنٹ کی کو بالکل جتنی داد دینی چاہیے میں کہتا ہوں اتنی کم ہے. بہت زبردست کام کیا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو اس طرح کا فیصلہ کرنا پڑتا, اور آج آپ نے اگر کیا ہے تو بہت بڑی بات ہے. میں کرکٹ بورڈ کو بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ان کے اس ڈیسیژن کو بہت سراہتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا سر, آپ نے خود اپنے جواب میں بھی کہہ دیا کہ سنڈے والے دن انہوں نے پریس ریلیز جاری کر دی. اب جب گورنمنٹ نے ایک اناؤنس کر دیا تو پی سی بی نے بھی ان کو آگاہ کرنا ہے. سو پی سی بی جب ان کو آگاہ کرے گا تو کیا آئی سی سی کو نیگوشیٹ کرے گا, آئی سی سی ٹیبل پہ آئے گا؟ اور جس طرح بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا پہلا پوائنٹ یہ ہوگا کہ بنگلہ دیش کو واپس ورلڈ کپ میں لایا جائے. اسکاٹ لینڈ بھی تیار ہے, وہ شاید انڈیا پہنچنے والے ہوں گے, اوپر سے آپ بنگلہ دیش کو بھی واپس لا سکتے. تو وہ جو مدعا جہاں سے سٹارٹ ہوا, کیا وہ ساری چیزیں ریورس ہو سکتی ہے پاکستان کے؟ دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتا کہ بنگلہ دیش واپس آ سکتا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ اب ایک اسکاٹ لینڈ کو کہہ دیا آپ نے, انہوں نے ٹیم تیار کر لی, وہ دے آر آن دیئر وے ٹو انڈیا, وہ آ جائیں گے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بنگلہ دیش کو کمپنسیٹ کریں. بنگلہ دیش نہیں کھیلا, ان کو کمپنسیٹ کریں, ان کو وہی پیسہ جو ان کو کھیلنے سے ملتا ہے وہ آپ ان کو دیں. یہ تو کم از کم کر سکتے ہیں نا. ان کا فائنانشل ان کا لاس تو نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن بنگلہ دیش کے ساتھ جو آپ نے زیادتی کی ہے, 2 دن کے اندر ڈیسیژن کر لیا آپ نے جی کہ جی آپ نہیں ہے تو آپ اسکاٹ لینڈ کو بلا لیتے ہیں. یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا. کوئی ifs and buts ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بنگلہ دیش کو پرسو کرتے ہیں, پاکستان کو انوالو کرتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش کو آپ کہیں ضرور آئیں, کوئی اور طریقہ کر لیں, شفٹ کر لیں ان کے میچز. سری لنکا کو اتنی وہ تو نہیں ہے نا, ساری دنیا میں آپ شفٹ کرتے ہیں انڈیا کے میچز. جب انڈیا کہتا ہے آپ اس کو میچز ان کے شفٹ کر دیتے ہیں, جب کوئی اور کنٹری کہتا ہے پھر آپ شفٹ نہیں کرتے. یہ دوگلا معیار اور دوہرا معیار, اور مطلب ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے. سر ابھی اس میں ایک چیز یہ بھی تو ہے نا کہ یہ ٹویٹ تو 15 جو فروری کو میچ ہونا ہے اس کے لیے تھا, پھر آگے جو ہے اس کا تو حق محفوظ رکھا گیا, پھر آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ اس چیز کو دیکھیں ضرور ہے کہ آگے سیمی فائنل میں آ سکتا ہے, سیکنڈ راؤنڈ میں کہیں بھی پاکستان انڈیا کو میٹ کر سکتا ہے. لیکن وہ ڈیسیژن میرا خیال ہے وہ بات کی بات ہے. وہ اس وقت بندہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کہ جی سیمی فائنل آپ کھیلنا ہے تو پھر سیمی فائنل نہ کھیلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, فائنل نہ کھیلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ تو بالکل آپشن از ود پاکستان. نہیں کھیلنا چاہتا تو نہ کھیلے نا, سرنڈر کریں, پوائنٹس ہی آپ نے لینے نا, پوائنٹس لے لیں, نہیں کھیلے گا پاکستان. بالکل ایسے. اچھا شاہ جی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اور آگے بڑھتے ہوئے جس مبارکباد کی میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان نے شاندار انداز میں آسٹریلیا کو شکست دی. پہلے میچ میں 22 رن سے شکست ہوئی, دوسرے میں 90 رن سے شکست دی, تیسرے میں 111 رن سے. اچھا انٹرسٹنگ پیٹرن یہ تھا کہ پہلے میچ میں ان کی سی کیٹیگری کی ٹیم کھیل رہی تھی, انہوں نے کہا اس کو پاکستان نے ہرا دیا تو اب ہم بی کیٹیگری کی ٹیم کھلاتے ہیں. پھر بی کو پاکستان نے ہرایا تو انہوں نے کہا جی کہ اب فل اسٹرینتھ ٹیم, مطلب اس سے اچھی ٹیم نہیں ہو سکتی تھی. اس میں 1 سے 2 پلیئرز ان کے مسنگ تھے جو بالکل اسکواڈ میں ہی موجود نہیں تھے. سو کیسا دیکھ رہے ہیں اس طرح کی امبیرسمنٹ ہم انفارچونیٹلی آسٹریلیا سے لے کے آتے تھے, جو آسٹریلیا کو یہاں سے ہم نے دے کے ورلڈ کپ میں بھیجا ہے. دیکھیں بڑی زبردست اور شاندار کارکردگی میں سلمان علی آغا, ایون بابر اعظم نے بھی کل بڑی اچھی اننگ کھیلی, اور پر پاکستان کے سپنر نواز ہو گیا, شاداب ہو گیا, ابرار ہو گیا, کیا آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی ہے, بالکل ہلنے نہیں دیا. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ 100 کے گرد اور 100 سے کم رنز پہ چیس کرتے ہوئے آسٹریلیا کی ٹیم آؤٹ ہو جائے. لیکن کل اور پرسوں اور اس سے پہلے جو پہلا ون ڈے, کیا زبردست پاکستان کی پرفارمنس ہے, اور یہ شو کرتی ہے کہ پاکستان تیاری میں. دیکھیں ایک تو ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان تیار نہیں ہے تو اس لیے میچ نہیں کھیل رہا. پاکستان ایسی ٹیم ہے جس نے کلین سویپ کیا آسٹریلیا جیسی ٹیم کو, جس کو آپ بہت بڑا ہوا بنایا ہوا ہے پوری ورلڈ نے کہ اس جیسی ٹیم ہی کوئی نہیں ہے. یہ بات کرکٹ میں ہمیشہ ہی دیکھیں یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ کی کنڈیشنز آپ کو سوٹ کریں تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اب آسٹریلیا میں ہم جاتے ہیں تو ٹوٹلی کنڈیشن سوٹ کر رہی ہوتی ہیں آسٹریلیا کو, وہ دن رات وہاں کھیلتے ہیں. پاکستان بالکل نیا جاتا ہے, بڑا مشکل سے کھیلتا ہے. اب آسٹریلیا کو وہی سمجھ آئی ہے کہ کنڈیشن دوسرے کی کھیلنے میں پھر فرق آتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں کھیلیں گے, دوسرے گھر میں کھیلیں. اور یہ میرا خیال ہے اٹ ول گو اے لانگ وے, کیونکہ پاکستان کو آگے اولمپک کے لیے کوالیفائی کرنا ہے. اس میں پاکستان کی رینکنگ اچھی ہوگی, رینکنگ اوپر آئے گی تو پاکستان کا ایک سٹیٹس ہے T20 جو کرکٹ میں وہ زیادہ اچھا ہوگا. اور اس میں چانسز یہ ہیں کہ آگے پاکستان کو اور سیریز ملیں, بہتر سیریز ملیں, اچھا پاکستان کو ایونٹس میں کھیلنے کا موقع ملے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو یہ خاص کر اب سپن بیٹری ہے, میں کہتا ہوں ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. اس میں آپ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتے. فاسٹ بالر تو پہلے ہی ہمارے پاس اچھے تھے, اور دوسرا جہاں آپ کھیلنے جا رہے ہیں
وہ سری لنکا ہے, اس میں اسپنر کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان کم از کم ایسی مائنڈ سیٹ سے جا رہا ہے, اتنے کانفیڈنس سے جا رہا ہے کہ وہ اب اگر مطلب ہے کمپلیسنسی نہ دکھائے تو جو وہ ٹیمز ہیں لائک ہالینڈ, یو ایس اے, نمیبیا جن کے ساتھ پاکستان کو کھیلنا ہے, وہ کم از کم ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ ایزیلی پاکستان جیت سکتے. اچھا سر, چونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت کم ہے, میں چاہتی ہوں آخر میں آپ شاداب کی پرفارمنس پہ بھی بات کر لیں. وہ تو کافی اچھے ثابت ہو رہے ہیں واپسی کے بعد, ہاں ایکسپیکٹر ثابت ہو رہے ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ شاداب اور سلمان علی آغا. دیکھیں شاداب کی بات جب آپ کرتے ہیں نا جی, وہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ اتنا فزیکلی فٹ نہیں ہے. شاداب کی کوالٹی پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی کہ شاداب اچھے پلیئر ہیں. ہی از اے ویری گڈ آل راؤنڈر. دونوں ان کے پاس مطلب ہے اسپیشلٹی ہیں, بیٹسمین بھی اچھے ہیں, فیلڈر بھی اچھے ہیں, اور خاص کر فیلڈر وہ گلی کے پوائنٹ کے اس طرح جگہ پہ بہت اچھے فیلڈر ہیں, اور ساتھ وہ بالر بہت اچھے ہیں. لیکن ان کی فٹنس پہ زیادہ ہمیں ہر ایک کو تھا کہ کتنے فٹ ہیں, کتنے فٹ ہیں, کہ وہ میچ فٹ ہیں, کھیل سکتے نہیں, لیکن انہوں نے پروو کر دیا کہ از فٹ اینڈ ریڈی ٹو. اور دوسرا آپ نے سلمان علی آغا کی بات کی, ٹرانسفارمیشن سر, وہ تو سوریا کمار یادو لگ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, ون ڈاؤن پہ اگر آپ کو نیا رول ملتا ہے, اس میں آتے سے ہی آپ اتنا امپریسو رول پلے کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یو آر میڈ فار دیٹ پرٹیکولر پلیس. تو وہ اب مطلب بابر اعظم کو انہوں نے بالکل پیچھے کر دیا, اور میرا خیال ہے بہت اچھا ڈیسیژن ہے یہ. پہلے بھی ویسے جو ایکسپرٹس ہیں اور زیادہ تر ایک دو ٹی وی پروگرام میں بات کی تھی, میں نے کہا بابر کا رول مجھے مڈل آرڈر میں بھی لگتا ہے, اوپر فرنٹ پہ اور ون ڈاؤن پہ نہیں لگتا. تو وہ بڑا ایک میں کہتا ہوں اچھا انہوں نے جو تھوڑا بہت چینج کی ہے, وہ چینج بڑا پازیٹیو. ٹھیک ہو گیا. موئی شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین وزارت ہمارے ساتھ سینئر سپورٹس جرنلسٹ موجود تھے جو کہ پاکستان کے حالیہ فیصلے اور پاکستان کرکٹ کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے, جو کہ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف سیریز جیتی ہے. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک خواتین وزارت. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے باصلاحیت نوجوان سے کروانے جا رہے ہیں جن میں صرف ایک نہیں بلکہ کئی غیر معمولی صلاحیتیں موجود ہیں. سلمان حیدر کا شمار پاکستان کے ان نوجوانوں میں ہوتا ہے جو ٹیکنالوجی, بزنس اور ایڈونچر سپورٹس تینوں میدانوں میں اپنی پہچان بنا چکے ہیں. سلمان حیدر نے کمپیوٹر سائنس میں MS کیا, جہاں ان کی اسپیشلائزیشن کوانٹم کمپیوٹنگ میں ہے. وہ اس وقت ایک امریکن کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر مصنوعی ذہانت اور بلاک چین کے شعبے میں کام کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کے علاوہ سلمان حیدر کو ایڈونچر سپورٹس کا بہت شوق ہے. وہ گزشتہ 2 سال سے پیراگلائڈنگ کر رہے ہیں اور تاجکستان انٹرنیشنل پیراگلائڈنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں. وہ پروفیشنل اسکوبا ڈرائیور بھی ہیں اور کمرشل کیڈٹ پائلٹ کے طور پر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائنگ کر رہے ہیں. اور دنیا کے مختلف ممالک میں پروفیشنل اسکائی ڈائیونگ کے لیے انہیں خصوصی دعوتیں بھی موصول ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ انہیں موسیقی سے لگاؤ بھی ہے. ایک شخص اتنا کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں انہی سے پوچھنا چاہیے کہ اس کے علاوہ اور کیا ہے جو اور ہمیں کیا نہیں کرتے ہیں پتا آپ, ہے جن ہیں یا انسان ہیں؟ بالکل. سلمان حیدر ملٹی ٹیلنٹڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سلمان فار یور ٹائم. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہی بتائیں, ہم یہی پوچھیں گے, ساتھ ساتھ بلاک چین بھی, AI بھی, پھر انجینئر بھی, وہ پیراگلائڈنگ بھی, پائلٹ بھی, اس کے علاوہ اور کیا ہے موسیقی کے علاوہ بھی؟ جی, فرسٹ آف آل السلام علیکم ٹو ایوری ون. سو بیسیکلی وی ہیو اے ویری شارٹ لائف ٹو لیو, اور جب زندگی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے, مخصوص ہوتی ہے, تو اس میں کوشش کرنی چاہیے ہر وہ چیز کی جائے جو آپ کو ایکسائٹ کر رہی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ پرسن لائک می, یو نو آئی بٹ بلیو ان ایسٹرالوجی اینڈ اسٹف. تو آئی ایم اے لیو بائی اسٹار. تو لیوز کے اندر ایک پیشن ہوتا ہے کہ دے ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف تھنگس. تو دے ہیو ٹو بی اپ آن دا فرنٹ آل دا ٹائم, اینڈ دیٹس واٹ آئی فیل کہ یہ پیشن میرے اندر بچپن سے ہی تھا. بٹ آف کورس سورسز کی کمی تھی, پاکستان میں یہ چیزیں اتنی اویلیبل نہیں تھی. بٹ سلولی اسٹیپ بائی اسٹیپ آف کورس یو ہیو ٹو ریچ ایٹ اے پوائنٹ ویئر یو فیل کہ جو چیز اویل ہو رہی ہے جسٹ گیٹ ڈن اینڈ دین یو نو. اچھا, کوئی بھی شخص ابھی آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ہمیں لگے گا کہ آپ کا یہ جو لگزوریس لائف سٹائل ہے یہ اسٹارٹ سے ہی ایسا تھا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری پیچھے سٹوریز ہوتی ہیں. تو آپ کی سٹرگل کیا ہے, آپ کی سٹوری کیا ہے, اور آپ یہ جو آج کل کا لائف سٹائل ہے اس کو کب سے جی رہے ہیں, اور اس سے پہلے آپ کا لائف سٹائل کس طرح کا تھا؟ Well, I used to tell this story to a lot of my students because I do have a lot of fun.
So basically, I belong to one of the mediocre family, a middle class family. Alhamdulillah, one thing that we had rich in ourselves is my mother was extremely, polite with us and educated. اور جب والدہ جو ہوتی ہے وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے تو بچے جو آٹومیٹکلی گروم کرتے ہیں, تو یہ بہت میٹر کرتا ہے. تو بچپن سے مشکلات دیکھی, حالات دیکھے. مشکلات ایک علیحدہ گود ہوتی ہے آپ کے لیے نا, ٹربلز آپ کو علیحدہ سے گرو دیتے ہیں. وہ جو گروتھ آپ کو ملتی ہے دیٹ میکس یو اے بیٹر پرسن. اس میں پش بھی ہوتے ہیں, پش بیکس بھی ہوتے ہیں. دیٹ گیوز یو دا صلاحیت کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے, اینڈ یو نیڈ ٹو پروو دا پیپل. اچھا, اس میں ایک چیز وٹ آئی فیل موسٹ آف دا ٹائم کہ جو آپ کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, جسٹ ڈو ناٹ اسپیک اے ورڈ ٹو دیم. لائک جو مجھے جانتے ہیں دے ویری ویل نو می کہ میں کبھی بھی ان کو گیٹ بیک نہیں کرتا. ایون ٹل ٹوڈے الحمد للہ آئی ہیو اچیوڈ آلموسٹ ایوری تھنگ دیٹ ون کین امیجن. Like when it comes to traveling, when it comes to living luxury lifestyle, whatever one person imagine, right? In sports, in adventures, extreme adventures, in technology. If you look at my name on internet, I used to be one of the top search software engineers in the United States. I used to be the most demanding blockchain engineer in Pakistan. And I also shaped the future of Pakistan software industry when I went back in like 2020, 2021. So there was a story behind this as you asked for. میں کینیڈا کی پی آر اپلائی کر رہا تھا بیکاز پاکستان میں جو ہم جیسے لڑکے ہوتے ہیں مجبور, نہیں وہ موٹر سائیکل والی بھی تو بات وہ بھی میں بتاتا ہوں. ہم جیسے جو مجبور لڑکے ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو شیپ دا فیوچر آف آور فیملی اینڈ دا جنریشن اہیڈ آف us. اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی گرو کرنا, آف کورس اپنے آپ کو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے, اور پھر اپنے آپ کو ان ٹربل سے ریلیکس بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں کیا کرتا تھا, ہچ ہائکنگ کرتا تھا. تو بیک ان دا ڈیز لائک 2015 سے 20 تک آئی یوز ٹو ہچ ہائک, جسٹ جی ٹی روڈ پہ جا کے کھڑے ہو جانا, جو بس جا رہی ہے, گاڑی جا رہی ہے, اس سے لفٹ مانگنے کے مجھے لے جاؤ جہاں لے کے جانا ہے. تو ویکینڈ از جسٹ اباؤٹ گیٹنگ اوے فرام دا اسٹرف یو ہیو, دا اسٹریس یو ہیو فرام دا آفس. تو بس کبھی ناران چلے گئے, کبھی کگان چلے گئے. اب دیر از نو وے دیٹ آئی ایم گونا سلیپ ان اے لگژری ہوٹل. کوئی مسجد دیکھ لی ادھر سو گئے, کوئی گراس اچھی سی نظر آئی ادھر سو گئے, اوپر چادر لے کے, یا کوئی کپڑے وغیرہ پہن کے. تو دس از ہاؤ آئی اسپینڈ مائی ٹائم کہ آپ کی دونوں ورک لائف بیلنس بھی ہو رہی ہے اور آپ کا انٹرٹینمنٹ بھی ہو رہا ہے, نیچر کے قریب بھی آپ ہیں. اینڈ دین 2020-2021 کے اندر کووڈ آ گیا, آپ کو پتہ ہے, دیر واز اے سیٹ بیک. آئی اپلائڈ فار کینیڈا کہ میں وہاں کی پی آر اپلائی کرتا ہوں. دس از دا اونلی وے آئی کین گیٹ اے گڈ لائف اسٹائل بیکاز ایونچولی یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ان پاکستان ٹو اسٹے ود. تو بس وہ ٹکٹس وغیرہ بک ہو رہی ہیں, انویٹیشن آ چکا ہے, پی آر مل رہی ہے. آئی واز ایکسائٹیڈ کہ چلو ناؤ آئی کین بیکم اے بیٹر پرسن. تو والدہ نے ایسے جھولی اٹھائی اور بدعا دے دی مجھے. تو وہ بدعا میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو انٹینسٹی تھی وہ بدعا سے بھی زیادہ خطرناک تھی. شی سیڈ کہ دنیا جہان کی دولت, مال, کامیابی تمہیں یہاں گھر بیٹھ کے ملے گی. یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو اسٹیپ آؤٹ آف دا ہوم. اس سے پہلے تک اگر میرا 5 سال کا ریکارڈ دیکھیں, میں کنٹینیوسلی آفس جاب کرتا تھا. وہ 9 to 6 والی نہیں, وہ 9 to 12 والی سائیکل تھے. اور اس کے بعد سے الحمد للہ ٹو ڈس ڈے آئی ایم ورکنگ فرام ہوم. ناٹ فرام ہوم, from the mountains, from the sea, from the skies. Even the video that you showed here, اس ویڈیو میں ایک میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہوں ساتھ آفس کی. اینڈ آئی اسٹوڈ اپ ان دا ایئر لائک 4 hours. ان 4 hours میں نے کوئی 6 سے 7 آفس میٹنگز اٹینڈ کی, 2 سے 3 گھر کی کالز اٹینڈ کی. اینڈ دس از ہاؤ آئی ایم. اچھا سلمان, دیٹس ویری انسپائرنگ جو آپ نے اپنی پوری ایک کہانی, ایک جرنی بتایا. اس میں جس طرح سے ہرڈلز آپ نے بات کی نا, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو شروع سے ہی آپ کو پتہ ہے مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ, ٹھیک ہے, تو ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن جو شروع سے سیکھتے ہیں ہرڈل سے, ٹربل سے, تو ان کو بہت سی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ میں نے جیسے ہم نے بات کی تھی انٹرو میں, تو پتہ چلا کہ آپ موسیقی سے بھی آپ کا تعلق ہے. تھوڑا سا آپ کچھ گنگنا بھی دیں. گنگنانے والا تو ابھی آپ ایز یو کین سی ہاں, وہ کیونکہ لاسٹ آف کورس اسلام آباد فیسٹیول ہو رہا ہے, تو وی ور آن دا اپ فرنٹ, ہم پیراگلائڈنگ کر رہے تھے. آئی ہیڈ اے بٹ آف دا اسکریچز اینڈ اسٹف from the takeoff side, but yeah, it was amazing. Yeah, I had a short crash on the takeoff side, and acha I don't really feel setbacks. مجھے اگر crash پڑتے ہیں نا تو میں اسی وقت ہی کہتا ہوں کہ now it's a good time to take off because now you are motivated enough. اچھا, نارملی لوگ کریش کا پوچھتے ہیں, لیکن جب میں نے آپ کی حالت کو دیکھا تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ہم کو کیا پوچھنا. You should look at this, the fingers and stuff. نظر نہیں آ رہا تھا. اچھا سلمان, آپ سے گپ شپ کر کے بہت اچھا لگا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آنے والے دنوں میں اب بلاک چین ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور اپنے جو آئی ٹی اور اے آئی کی ایکسپرٹیز ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں جوائن, اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ان ڈیٹیل آپ سے کنورسیشن کریں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات, یہ تھی سلمان کی اسٹوری.
ये आप वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।